ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری طور پر یکم ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جس طرح سے آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اسی طرح سے آپ کی وفات بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو کہ گزر چکی ہیں اور امت مسلمہ کے لیے ایک حزن کا مقام ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا تذکرہ کریں گے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی بھی اس دنیا کے اندر موت سے نہ بچ سکی تو ہم انسانوں نے اس سے بچنے کی کیا مجال ہے۔ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اپنا سارا وقت گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے کر جانے لگے۔ اس وقت تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی مرتبہ دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما مسجد کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد کے اندر ایک بہت بڑا رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی کے اندر کسی کو اتنا پسینے میں بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اس کو آپ کے چہرے پر پھیرتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس دوران مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے صرف یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ ناظرین، اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، پوری کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری شخصیت یہ فرما رہی ہیں کہ موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اب اگر اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ ہمارا موت کے وقت کیا حال ہوگا۔ اسی دوران شور بڑھنے لگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آوازیں سنی تو فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں، یہ آپ کے اصحاب مسجد میں جمع ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر آفاقہ ہوا تو آپ اٹھ کر ممبر پر تشریف لائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے کہ اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم کہ گویا میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں نہ لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں والے لوگ لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا کہ اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا جبکہ اس جملے سے مراد آپ کی اپنی ذات تھی۔ ایک صحابی تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطع رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ آپ روتے جاتے اور بار بار یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام ناگواری سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیسے کاٹ دیا ہے۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آپ کے آخری الفاظ دعا کے طور پر یہ تھے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے
اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر تک لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے اسے طلب نہ کر پائے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر پائے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ نہ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئی اور پھر خوش ہو گئیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بے تحاشا مجھے روتے دیکھا تو فرمانے لگے اے فاطمہ میرے بعد میرے اہل خانہ میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی کہ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس جملے کو سن کر میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے نہ کسی سے انہوں نے اجازت مانگی اور نہ ہی قیامت تک کسی سے مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہی رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اسی دوران مسجد آہوں سے بلند ہونے لگی۔ ادھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ ان میں اس خبر کو سننے کے بعد ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ جیسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر تنازع شروع ہو گیا، اور اس قدر تنازع ہونے کو تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ ایک فتنے کے اندر بدل جائے گا جس سے مسلمان امت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت ہی مسلمانوں کا ایک گروہ سقیفہ بنو سعدہ میں اکٹھا ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عجلت میں ایک گروہ نے خلیفہ چن لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور بھاری مال غنیمت اور مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھوں لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے پاس بے تحاشا دولت اکٹھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی خدشہ سچ ثابت ہوا کہ مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں بلکہ دولت کا ڈر ہے۔ جیسے اس دولت نے اس سے پہلے کی قوموں کو تباہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی نہ کرے اور اسی مال و
و دولت اور طاقت کے حصول کے لیے مسلمان امت اس دور سے گمراہ ہونا شروع ہوئی اور آج تک ان کے اندر فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں، تفرقے کا شکار ہے اور نفرتوں میں گھر چکی ہے۔ عرب کے وہ لوگ جن کے جسم پر پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے، آج ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر عالی شان عمارتیں بنا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔